بیٹھ کر کہیں تشریف چالے جا رہے ہیں، جانے کی جلدی ہے، جانے کی جلدی ہے، اور سنت کے مطابق ہاتھ میں عصا رہتا ہے۔ دیکھا آپ نے؟ نہیں دیکھا؟ دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ دیکھا نا؟ ہاں تو ذرا دیکھا تو ذرا تصدیق کر۔ یہ بھی سنت ہے نا، عصا ہاتھ میں رکھنا سنت۔ ہم لوگ جو ہے وہ تھوڑا سا فیشنیبل ہو گئے ہیں تو کچھ بزرگوں کی روایتوں سے کبھی کبھی صرف نظر کرتے ہیں، لیکن خیر عمر کے اس حصے کی طرف جاتے جاتے ہم لوگ بھی اس طرف آ جائیں گے انشاءاللہ۔ ہاں اللہ کرے اس عمر میں ہم لوگ بھی پہنچے۔ بڑی عمر مومن کے لیے رحمت ہے، کافر کے لیے آزمائش۔ یہ سعادت بھی مفسر قرآن کو نصیب ہو۔ سورت کی پتلی گلیاں، آٹو رکشہ میں بیٹھے رہے، جانے کی جلدی ہے۔ رکشہ ڈرائیور سے کہتے ہیں جلدی چلا۔ اس نے جلدی میں ایک گڑھے کے اندر رکشہ کو کدا دیا۔ رکشہ کو کدانا تھا، حضرت کو جلال آیا۔ جلال آیا تو حضرت نے اس کو عصا سے، لکڑی سے کچوکا دیا، کہا کہ تجھے نظر نہیں آتی؟ کیسے جلا رہا ہے، تجھے نظر نہیں آتا؟ گڈھے میں گاڑی گرا دیا، تو گڈھے میں ڈال دیا گاڑی۔ وہ گھبرا گیا۔ بہرحال مفسر قرآن کی بات تھی، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں جب کوئی بزرگ مجھ پہ غصے میں آتے ہیں میں سوچتا ہوں کہ کرم ہو گیا۔ محبت دے تو سونے پہ سوا گئے، اور اگر غصے میں آ گئے تو بھی اس لیے کرم ہو گیا کہ غصے سے ڈانٹ رہے نا، مسئلہ نہیں، غلطی نہیں ہونی چاہیے بس، لیکن غصے میں ڈانٹ رہے تو ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے نظر میں تو آ گئے نا۔ کیا بات، کیا بات۔ ایک شخص ہر سال حج کرتا تھا اور کہتا تھا لبیک، تو جواب آتا تھا لا لبیک، تو وہ جھومنے لگتا تھا، مستی میں مست وجد کرنے لگتا، وجد کرتا۔ آیا دوسرے سال لبیک لا لبیک، پھر مستی میں آگے جھومنے لگا۔ کسی نے کہا اللہ کے بندے لا لبیک کا مطلب تجھے سمجھ میں آتا ہے؟ بولے بہت اچھی سمجھتا ہوں۔ کہا کیا مطلب ہے؟ کہا میں کہتا ہوں حاضر ہو، کہتا تو حاضر نہیں ہے۔ تو کہا اس پر جھومنے کی کیا بات ہے؟ کہا تو اتنی بار پڑھتا ہے، تجھے بھی کبھی جواب آیا؟ کیا بات، کیا بات، کیا بات۔ اتنی بار پڑھتا تجھے بھی کبھی، ارے لا کا ہی جواب دیا، مگر دیا تو جواب یار میں۔ یہ بھی تھوڑی سب کا نصیبہ ہے، یہ بھی تھوڑی سب کا نصیبہ ہے۔ اس لیے معاملات ہمیشہ مثبت میں لیا کرو، زندگی خوشگوار رہے گی۔ اسی لیے تو غالب نے کہا تھا نا، یا اقبال نے کہا تھا، یاد نہیں آ رہا ہے، چلا جاتا ہوں ہنستا کھیلتا موجے حوادث سے، چلا جاتا ہوں ہنستا کھیلتا موجے حوادث سے، اگر آسانیاں ہو زندگی دشوار ہو جائے، اور نشے من پر نشے من اس قدر تعمیر کرتا جا کہ بجلی گرتے گرتے آپ خود بیزار ہو جائے۔ کیا بات۔ زندگی اس طرح گزارو، ڈانٹ کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے۔ اور پیار تو پھر پیار ہی ہے۔ ایک بات آپ کو بتاؤں، پیار میں ریاکاری ہو سکتی ہے، ڈانٹ میں کبھی ریا نہیں ہوتی۔ بالکل ایسے ہی جیسے پھول مرجھا سکتے ہیں، لیکن کانٹوں کے مرجھانے کا کبھی خوف نہیں ہوتا، کانٹے تو ہمیشہ۔ اسی لیے ہندوستان کی سرزمین ہو یا کوئی اور زمین ہو، اگر قوم مسلم کانٹوں پر چل رہی ہے انہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ موسم بدلتے رہتے ہیں، موسم بدلتے رہتے۔ مایوس نہیں ہونا، مایوس نہیں ہونا، زندگی کو ایک مومنانہ شان و شوکت کے ساتھ گزارو۔ کبھی کسی کے آنے جانے پر نہ پر امید ہونا، نہ مایوس ہونا۔ ہمارے مسائل کا حل آنے جانے والی حکومتوں کی دہلیز پر نہیں ہے، ہمارے مسائل کا حل کل بھی مکین گنبد خضرا کی چوکھٹ، زندہ باد، زندہ باد، آج بھی مکین گنبد خضرا کی چوکھٹ پر ہے۔ واللہ ہم اس قوم، وہ قوم نہیں ہے جس قوم نے پتھروں کو معبود بنایا، ان کی عقلوں پر پتھر ہے۔ جس قوم نے مٹی کی عبادت کی، ان کی قسمت میں مٹی ہے۔ جن کے معبود بولتے نہیں، گونگے ہیں، بہرے ہیں، اندھے ہیں، بے جان ہیں، ان کا عقیدہ بے جان ہے۔ آخر ایسی قوموں سے قوم مسلم وہ قوم جس کا رب حی و قیوم ہو، جس کا نبی قبر میں 1400 سال سے آرام کرنے کے باوجود بھی زندہ اور زندہ اور زندہ ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمارا قرآن زندہ، ہمارا رحمان زندہ، ہمارا دین زندہ۔ ہم مایوس کیوں ہیں؟ ہم افسردہ کیوں ہیں؟ ہم پسماندہ کیوں ہیں؟ ہمیں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے،
ہمیں زندگی کو بس ایک کام کرنا ہے، رجوع اللہ، رجوع الرسول، اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ کے رسول کی طرف رجوع کرو، اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھام لو، پھر دیکھو کیسے انقلاب آتا ہے۔ اپنی زندگی کو ایک عقاب کی طرح، اپنی زندگی کو ایک شاہین کی طرح، اپنی زندگی کو ایک ایگل کی طرح گزارو۔ جب بارش ہونے لگتی ہے تو سارے پرندے چھپ جاتے ہیں، تنہا ایک ایگل ہوتا ہے، عقاب ہوتا ہے جو موسم کے ساتھ انجوائے کرتا ہے۔ اوپر اڑتے اڑتے وہ کہتا ہے کہ موسم تو بدلنے کے لیے ہے، میں بدلنے کے لیے نہیں، کیسا بھی موسم آئے انجوائے کیا کرو، اس لیے کہ گرانے والے بڑے کمزور ہیں لیکن سنبھالنے والا آمنہ کا لال ہے۔ سبحان اللہ، ان کی طاقت کا اندازہ بھی کوئی کر سکتا ہے، ان کی طاقت کا اندازہ بھی کوئی کر سکتا ہے۔ ان کی طاقت کتنی ہے، ان کی طاقت کا اندازہ ہے کسی کو؟ کسی نے مٹی اٹھائی، کسی نے مٹی اٹھائی پتھر پہ مار دی، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی مٹی۔ لوگوں نے کہا پتھر کتنا طاقتور ہے، مٹی کو ریزہ ریزہ کر دیا۔ پھر وہی پتھر پانی کے درمیان رہا تو پانی نے بہ بہ کر کے اس پتھر کو پگھال کر ریت میں تبدیل کر دیا۔ لوگوں نے کہا پتھر سے بھی زیادہ طاقتور پانی ہے۔ جب پانی کو لوگوں نے دیکھا کہ 14ویں رات کا چاند جب آسمان پر طلوع ہوا اور پھر اس 14ویں رات کے چاند نے سمندر پر اپنی شعاؤں کو ڈالا تو مد جزر کی شکل میں سمندر کا پانی اتھل پتھل ہو گیا۔ لوگوں نے کہا اس سے بڑا طاقتور چاند ہے، اس سے بڑا طاقتور چاند ہے۔ پھر لوگ اس کے آگے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے، دنیا میں چاند سے بڑا کوئی طاقتور نہیں، لیکن میرے نبی نے جبل ابو قبیس پہ کھڑے ہو کر صرف اشارہ کیا تو چاند ٹکڑے ہو گیا۔ اور لوگوں کو کہا گیا لوگوں جس چاند کی طاقت کا اندازہ نہیں تھا ذرا اس کو دیکھو کہ یہ اشارے سے ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ جس کے اشارے کی طاقت کا یہ عالم ہے اس کی انگلیوں کی طاقت کا عالم کیا ہوگا؟ جس کی انگلیوں کی طاقت بے مثال ہے اس کے بازوؤں کی طاقت کا عالم کیا ہوگا؟ اور جب ان کے بازوؤں کا حال ہے تو یہ ہے، میرے امام کہتے ہیں جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سے زندہ باد، زندہ باد، سبحان اللہ۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، مفسر قرآن نے اس کو ڈانٹا گڈھے میں گاڑی ڈالنے کی وجہ سے۔ اچھا یہ بھی ایک بات آپ سے کہتا ہوں، ہم لوگ آٹو میں بیٹھنے میں شرماتے ہیں۔ آج کل کے ہمارے خطیب یہ سے دوسروں کی بات نہیں کرتا، سب سے نکمہ تو میں ہوئی نا۔ ہم لوگ کہہ رہے ہیں کیسے آٹو میں بیٹھیں گے، لوگ کیا کہیں گے؟ لیکن مفسر قرآن نے بتایا آٹو میں بیٹھ کر ذلت اور عزت کا معاملہ نہیں ہے، متقی بننے پر عزت ملتی ہے۔ کیا بات، اِنَّا أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ ڈانٹ دیا اس کو، بات آئی گئی ہو گئی۔ دوسرے دن مفسر قرآن ان دنوں مسجد میں قیام کرتے تھے۔ دوسرے دن مریدوں سے فرمایا وہ آٹو والوں کو بلاؤ میرے پاس، اس کو میرے پاس لاؤ۔ مریدین ڈھونڈنے گئے، ہو سکتا شاید وہ لوگ یہاں موجود بھی ہو۔ مریدین ڈھونڈنے کے لیے گئے، بہرحال اس کو لے آیا، محلے کا آدمی تھا، اس کو مشکل بھی نہیں تھا، لے آیا، لیکن وہ آنے کو تیار نہیں تھا کیونکہ کل کا روب وہ دیکھ چکا تھا، کل کا جلال دیکھ چکا تھا۔ اور میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری جماعت کے ایک بہت بڑے خطیب ہیں اور بہت اچھے خطیب ہیں، اور میں سمجھتا ہوں شاید میں پیدا بھی نہیں ہوا تھا اس سے پہلے سے وہ تقریر کرتے ہیں۔ مجھے ان کا یہ جملہ بہت خوبصورت لگتا ہے، وہ کہتے ہیں جب سید گرم ہوتا ہے تو اللہ کا کرم ہوتا ہے۔ کیا بات، بہت اچھا، اللہ ان کی عمر میں اضافہ کرے۔ خوبصورت جملہ ہے، سید جب گرم ہوتا ہے تو اللہ کا کرم ہے۔ لیکن سب میں تاب کہاں، ہر کوئی ایاز تو نہیں ہوتا نا، ہر کوئی ایاز نہیں۔ یہاں تو ڈانٹ پر لوگ بیعت توڑ دیتے ہیں، پیر بدل دیتے ہیں۔ جی حالت عجیب ہے نا، بڑی عجیب معاملہ ہی عجیب ہے، سب ایاز نہیں ہوتے۔ ایک دن محمود غزنوی نے کڑوے کڑوے پھل دربار میں تقسیم کیے تو سارے درباریوں کے منہ اتر گئے، منہ ٹیڑھا کر کر کے کچھ کھایا، کچھ چھپایا، کچھ پھینکا۔ تنہا ایاز تھا جو مزے لے لے کر کے ایاز کھا رہے تھے۔ لوگوں نے کہا ایاز
کیا تمہیں میٹھا پھل ملا ہے؟ ایاز نے کہا نہیں، جو تمہیں ملا ہے وہی مجھے بھی ملا ہے۔ پھر اتنے مزے سے کہا تم ناشکرے ہو نا، روزانہ بادشاہ اچھی اچھی نعمتیں دیتا تھا تو لے لیتے تھے، اور آج کڑوے پھل دیے تو تمہارے منہ اتر رہے ہیں۔ تم پھلوں کو دیکھتے ہو، میں پھل نہیں دیکھتا، دینے والے ہاتھوں کو دیکھتا آہا کیا بات دینے والے ہاتھوں کو۔ دیا کس ہاتھوں نے؟ جو ہاتھ نعمت دیتا اسی نے کڑوا پھل دیا ہے۔ یہیں سے ہمیں قضا و قدر کے مسائل بھی سمجھ میں آتے ہیں۔ اگر مصیبت آئے تو واہویلا مت کیا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ولی کی پہچان یہ بھی ہے کہ وہ مصیبت آنے وہ نعمت ملنے پہ جتنا خوش ہوتا ہے، ولی کی پہچان ہے نعمت ملنے پہ جتنا خوش ہوتا ہے، مصیبت آنے پر بھی اتنا ہی خوش ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ آنے والے کو نہیں دیکھتا، دینے والے کو دیکھتا ہے۔ تو لوگ ڈر جاتے ہیں خوف کا، وہ آنے کو تیار نہیں ہوتا تھا، وہ کہتا نہیں بھائی میں نہیں جاؤں گا، حضرت نے کل ڈانٹا مجھے، کہا کہ حضرت نے بلایا تجھے چلنا پڑے گا، کیونکہ ان کے لیے تو حکم تھا۔ پہلے جیسے تیسے اس کو بلا کر کے لائے، جب وہ آیا تو حضرت نے کہا میرا عصا لاؤ۔ اب وہ دل کی دھڑکنیں تو اور تیز ہوئی نا، کہ اس وقت تو کچوکا دیا تھا، اب تو مسجد ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ چند مریدین ہے، کیونکہ رکشہ میں بھاگنے کا بھی چانس تھا، یہاں تو بھاگنے کا کوئی چانس بھی نہیں ہے، اور بلایا جا رہا ہے عصا لاؤ۔ مرید گئے عصا لے کر کے آئے۔ عصا جب آیا، حضرت نے فرمایا کل میں نے عصا سے تجھے کچوکا دیا تھا، یہ عصا لے، یہ عصا لے، اور تو بھی مجھے کچوکا دے، یا پھر تو مجھے معاف کر دے۔ یہ وہ سنت اضطراری ہے، کیا بات یہ آسانی کے ساتھ نہیں ہوتا۔ ریاکار لوگ ایسی بات کبھی نہیں کر سکتے۔ نمک چکھنا کھانے سے پہلے آسان ہے، سر پہ خوبصورت پیچ کے ساتھ امامہ سجا لینا آسان ہے، مسواک بار بار کر لینا آسان ہے، لیکن یہ سنت ہے کیا بات کہ ایک عام گمنام آٹو رکشہ کے ڈرائیور کو اپنا عصا تھما کر کہنا کہ یہ لو اور بدلہ لے لو۔ وہ کہتا حضور غلطی میری تھی، فرمایا نہیں غلطی میری تھی، تجھے مجھے معاف کرنا ہوگا۔ اس نے روتے ہوئے کہا میں آپ کو معاف کرتا ہوں، اور یہ کہتے ہوئے نکلا ہوگا کہ میں نے انسان تو بہت دیکھے ہیں، لیکن انسان کامل کا پردہ میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ دیکھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت حضور مفسر قرآن، سبحان اللہ۔